انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا. عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے، مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا. حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا. عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. علم حدیث کو مرتب کیا گیا، فقہ کو مرتب کیا گیا، حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ضیاع العلم والعلماء. فرمایا مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لایا جائے. تو باقاعدہ پھر حدیث کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں، اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں. فقہاء کرام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا.